subscribe to my channel and also press this bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سبھی کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گھر سے لے کر قبرستان تک جنازے کو کس طرح سے لے جایا جاتا ہے اور کون سی باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کل ہم نے جان لیا۔ آج ہم جانیں گے نماز جنازہ جو ہے کس طرح سے پڑھنا، اس کا کیا ہے، شریعت میں نماز جنازہ کے پڑھنے کا حکم کیا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جن کی نماز جنازہ پڑھی جانی چاہیے اور وہ کون سے مسلمان ہیں جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور نماز جنازہ کے لیے امام کون ہو سکتا ہے، صف کا کیا معاملہ ہے، ان ساری چیزوں کا جواب آج آپ کو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس ویڈیو میں ملے گا۔ سب سے پہلے مسئلہ یاد رکھیں، نماز جنازہ پڑھنا بھی فرض کفایہ ہے۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کفن دینا، غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے، اسی طرح نماز جنازہ ادا پڑھنا بھی یہ فرض کفایہ ہے۔ اور فرض کفایہ کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر بستی میں سارے لوگوں کو پتہ چلا کہ کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا، اگر ایک آدمی گیا اور اس نے نماز جنازہ پڑھ لی تو سارے لوگوں کا جو حق ادا ہو جائے گا، کوئی بھی گنہگار نہیں ہوگا، لیکن سارے جائیں کیونکہ یہ ثواب کا کام ہے۔ اور اگر سارے بستی والوں کو پتہ چلا کہ ایک مسلمان کا انتقال ہو کر کوئی نہیں گیا تو پھر سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے، یہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ جو نماز جنازہ جو ہوتی ہے اس کے لیے جماعت جو ہوتی ہے وہ شرط نہیں ہے، یعنی جماعت کرنا ضروری نہیں ہے، اگر ایک شخص نے بھی ادا کر لی تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن کیونکہ سارے کے سارے زیادہ لوگ ہوتے ہیں ہونا بھی چاہیے تو پھر وہاں جماعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کہیں پر کسی مجبوری کے تحت اگر جماعت نہیں ہو پاتی ہے تو پھر جماعت شرط نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کن لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی جانی چاہیے اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جانی چاہیے۔ تو ہر وہ مسلمان جس کا عقیدہ درست ہو، چاہے گنہگار ہو لیکن عقیدہ اس کا صحیح ہو، مسلمان ہونا ضروری ہے، اس کا نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لیکن ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں وہ مسلمان بھی ہوں گے لیکن ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنے کا حکم ہے۔ پہلا وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھ سے مارا ہو یا کسی سے مروایا ہو، اس آدمی کو یعنی اپنے ماں باپ کا اگر کوئی قاتل ہے تو اس آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ دوسرا وہ شخص جس نے کئی آدمیوں کا گلا گھونٹ کر کے خون کر دیا ہو یا قتل کر دیا گیا ہو، اس آدمی بھی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تیسرا وہ آدمی جو کہ ڈاکو تھا، ڈکیتی کرتے وقت مر گیا یا مار دیا گیا، اب نہ تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی نہ اسے غسل دیا جائے گا۔ چوتھا وہ شخص جو کہ امام برحق یعنی جو کوئی امام ہو اس کے برحق اس کے خلاف ہو جائے اور خلاف ہو کر اسی لڑائی میں مارا جائے تو پھر اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی۔ اب جو ہے مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز جنازہ میں بہتر امام کون ہوگا، امام کون ہونا چاہیے۔ شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ اگر وہاں پر کسی بادشاہ کی حکومت ہے اور وہ بادشاہ مسلمان ہے تو سب سے پہلے چاہیے کہ اس بادشاہ کو وہاں امامت کرانی چاہیے۔ اب اگر وہاں بادشاہ بھی نہیں ہے تو بڑا شہر، اگر شہر کا کوئی قاضی ہے تو اس قاضی صاحب کو چاہیے کہ جو ہے میت کی جو ہے نماز جنازہ پڑھے۔ اگر وہاں قاضی بھی نہیں ہے تو پھر وہ امام جو کہ جمعہ پڑھاتا ہے یعنی جمعہ کی نماز پڑھاتا ہے وہ نماز پڑھا دے۔ اگر وہ بھی وہاں کہیں موجود نہ ہے تو پھر کوئی بھی ایسا عالم جو کہ صحیح طرح سے جانتا وہ بھی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ اور وہاں کوئی نہیں ہے تو پھر اگر کوئی رشتہ دار میں کوئی ایسا ہے جو کہ صحیح طرح سے نماز جنازہ جس کو پڑھانی آتی ہے، مسائل جانتا ہو، وہ پڑھا دے، نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ اب جو ہے نماز جنازہ کی صف کے بارے میں، یعنی جو امام کے پیچھے جو ہم لائن لگاتے جس کو صف بولا جاتا وہ صف کیسی ہونی چاہیے۔ صف کے بارے میں حدیث جو ہے حکم ہمیں یہی دیا گیا شریعت میں کہ 3 صفیں مستحب یہ ہے کہ 3 صفیں ہو، کم اور زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز جنازہ میں کوئی خلل نہیں آئے گی،
لیکن 3 صفیں ہو. حدیث پاک میں آیا کہ جس شخص کی 3 صفوں نے نماز پڑھی اس کی مغفرت کر دی جائے گی. یعنی کوئی آدمی فوت ہو گیا, اس کی نماز جنازہ میں 3 صفیں تھی, تو حدیث کا حکم ہے, حدیث کا مفہوم ہے کہ اس آدمی کی مغفرت کر دی جائے گی. تو 3 صفیں بنائیں تاکہ میت کے لیے بھی فائدہ ہو, کیونکہ حدیث پر بھی عمل ہو رہا ہے اور میت کا بھی فائدہ ہو رہا ہے. اب میت سامنے رکھی جاتی ہے جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں, آپ سب کو معلوم ہے میت سامنے رکھی جاتی ہے, اور پھر میت کے تھوڑا پیچھے امام, اور امام کے پیچھے سارے جو مقتدی جتنے بھی جنازے میں شامل ہوتے ہیں. تو امام کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ امام کو شریعت یہی کہتی ہے, مستحب یہ ہے, سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ امام کو میت رکھی ہے اس میت کے سینے کے برابر کھڑا ہونا, یعنی سینے کے سامنے کھڑا ہونا, یہ مستحب ہے. مسجد جو ہے, آپ جو ہے جنازے کی نماز گھر پہ پڑھا سکتے ہیں, عیدگاہ جو ہے اس میں قبرستان میں پڑھ سکتے ہیں. مسجد میں نماز جنازہ پڑھانا یہ مکروہ تحریمی ہے, حرام نہیں ہے لیکن مکروہ تحریمی ہے. تو مسجد میں چاہے وہ جنازہ باہر ہو, سارے مقتدی اندر ہو, یا پھر کسی بھی حال میں ہو, مسجد میں آپ جو ہے نماز جنازہ ادا نہیں کر سکتے. اب یہ مسئلہ ہمارے یہاں پر بڑا ضروری ہے, میں آپ کو بتا دوں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا جمعے کی صبح فجر کے وقت انتقال ہو گیا, جمعے کا دن تھا اور فجر کے وقت کسی کا انتقال ہو گیا, اب یہ سوچ کر گھر والوں نے میت کو دفنایا نہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد بہت سارے مسجد کے پاس لوگ اکٹھا ہوں گے تو پھر ہم جو جنازے کو لے جائیں, تو اس طرح سے انتظار کرنا یہ بھی مکروہ ہے. یعنی ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ تدفین اور غسل, یعنی غسل اور جو ہے کفن اور پھر دفن جلدی کرنا چاہیے. تو انتظار کسی کا نہیں کرنا چاہیے. میں نے پہلے بھی مسئلہ آپ کو بتایا, پھر آپ کو بتا دوں. اگر کسی باپ کا بیٹا باہر ہو اور وہ آنے میں اتنی تاخیر کر رہا ہے کہ آدھا دن جا رہا ہے یا پھر پورا دن جا رہا ہے, ہمارے یہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے, تو ان کو چاہیے کہ اس طرح سے نہ کریں, یہ کام مکروہ ہے. اگر کسی میت کو اتنی جلد بازی کوئی کر گیا یا بھول ہو گئی کہ کوئی میت ہے, اس کو دفنا دیا گیا لیکن اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی, اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ قانون شریعت یہی کہتا ہے کہ جو شریعت کا قانون ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اگر لوگوں کو گمان ہے کہ جو اندر مردہ جس کو لاش جو رکھی ہے قبرستان کے اندر وہ اگر پھٹی نہیں ہے یا پھر سڑی گلی نہیں ہے, تو اس کو باہر نکال کے نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے. حکم یہی ہے. یعنی اتنے دن بیت گئے کہ لوگوں کو اب گمان ہونے لگا, یقین ہونے لگا کہ اندر تو اب لاش جو ہے پھٹ گئی ہوگی یا سڑ گئی ہوگی, تو اس وقت باہر نکالنے کا حکم نہیں ہے. لیکن اگر جیسے ہی دفن کیا اور پتہ چلا, یا پھر صبح دفن کیا شام کو پتہ چلا کہ ہم نے جو ہے اس کی جو ہے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے, ہوتا تو نہیں لیکن کبھی کبھار اگر غلطی میں چھوٹے بچے کا اگر جنازہ لے کر جائیں, اگر ہو بھی جائے, تو اگر شام کو یاد آئے تو حکم یہ ہے کہ واپس کھود کر کے اس کو جو ہے میت کو باہر نکال کر کے پھر جو اس کی نماز پڑھیں, پھر اس کو واپس اسی طرح سے دفن کریں. جو ہے شریعت کا مسئلہ یہی ہے. اگر کوئی بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تو اس کی جو ہے نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی. یعنی اگر کوئی بچہ ہے اور وہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے تو پھر اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی, اس کو ایسے ہی جو ہے غسل دے دیا جائے گا اور ایک پاک کپڑے میں لپیٹ کر کے دفن کر دیا جائے گا. اس کا یہی حکم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ چاہے بچہ مرا ہوا پیدا ہو یا پھر پیدا ہونے کے بعد مر جائے, اس کی تو نماز جو پیدا ہونے کے بعد زندہ ہونے کے بعد اگر پھر بعد میں مر جائے تو پھر تو اس کی نماز جنازہ تو ہوگی. لیکن یاد رکھیں بچہ مرا ہوا پیدا ہو یا بعد میں مر جائیں یا ادھورا پیدا ہو, کچھ بھی ہو, شریعت حکم یہی دیتی کہ اس کا نام رکھیں اور نام بھی اچھا رکھیں, کیونکہ میدان محشر میں قیامت کے دن اس کا بھی حشر ہوگا. یعنی جس طرح سے لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا, اس بچے کو بھی حشر کے میدان میں اس کے نام سے بلایا جائے گا. تو حکم یہ ہے کہ چاہے وہ ادھورا بچہ ہو چاہے کوئی بھی, اس کا نام ضرور رکھیں تاکہ جو ہے میدان محشر میں اس بچے کو اسی نام سے پکارا جائے. اب یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں آپ, اگر کوئی مسلمان ہے اور اس کا کوئی بچہ ہے جو کہ کسی جو ہے غیر مسلم کی لڑکی سے بچہ ہو گیا, یعنی ایک مسلمان تھا اور اس کا افیئر کسی غیر مسلم کی لڑکی کے ساتھ تھا, اب وہ جینا ہی ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو, غیر مسلم کی لڑکی کے ساتھ ہو یا پھر مسلمان کی لڑکی, اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ
کسی دوسرے سے بچہ پیدا کرنا یہ زنا کام ہے، سب سے بڑا گناہ ہے یہ اللہ کے نزدیک۔ لیکن اگر کسی غیر مسلم کی لڑکی سے اگر کسی مسلمان کا کوئی جو ہے لڑکا ہو جاتا ہے یا جو لڑکی ہو جاتی ہے، اب وہ جو ہے پیدا ہوتا تب زندہ ہوتا ہے، ایک دن کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد یا پھر 2 دن کے بعد یا 2 گھنٹے یا 1 رات کے بعد اگر اس کا وہ فوت ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، تو شریعت حکم یہ دیتی ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ بھلے ہی وہ جناح کا ہے لیکن اگر مسلمان کا ہے تو اس کی جو ہے نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ یہ ہے نماز جنازہ سے پہلے جو ہے سارے مسئلے یاد کر لیں گے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نماز جنازہ پڑھنی فرض کفایہ ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ نماز جنازہ مسلمان ہونا ضروری ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لیکن چند لوگ جس نے اپنے ماں باپ کو مار دیا ہو خود نے، یا وہ جس نے کئی آدمیوں کا گلا گھونٹ کر ہتیا کر دی ہو، یا وہ ڈاکو جو کہ ڈکیتی کرتے وقت مر گیا یا مار دیا گیا، تو نہ تو اسے جو ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، نہ اسے جو ہے غسل دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد میں امام کے بارے میں آپ نے سن لیا، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے جو ہے ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کے پاس جب بھی کبھی بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو آپ کو بار بار کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اکثر ہمارے یہاں پر میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کل اس کے بارے میں پورا جو ہے نماز جنازہ کا پورا طریقہ ایک دم آپ کو بتاؤں گا۔ اکثر ہمارے یہاں پر عید کی نماز ہو یا پھر نماز جنازہ، ان 2 چیزوں کے لیے اکثر امام کو بڑا پریشان کیا جاتا ہے۔ پہلے تو نیت بتا دیں آپ، نیت کس طرح سے ہوتی ہے، پھر دوسری اس کی دعا کیا، اس کی دعا کیا۔ آپ بھائی صاحب آپ بھی تو کچھ کرو نا یار، کتابیں آپ کے پاس ہے، موبائل آپ کے پاس ہے، ہزاروں طرح کی دنیا بھر کی چیزیں آپ کو یاد ہے، فلاں ریکارڈ آپ کو یاد ہے، اتنی ساری چیزیں یاد ہے، اس چھوٹی چھوٹی دعا آپ کو یاد نہیں ہو رہی ہے، یا چھوٹی چھوٹی نیتیں آپ کو یاد نہیں ہو رہی ہے۔ آپ خود سب جانتے ہیں عید کی نماز جیسی آتی ہے، ہم سب کو نیت بتاتے پھرتے رہتے ہیں کہ اس کی نیت یہ ہوگی۔ قربانی کا مسئلہ آپ دیکھ لیجئے، تھوڑے دن پہلے قربانی گزری ہے، سارے کے سارے لوگ امام صاحب اس کی قربانی کی دعا کیا ہے۔ اب بھائی صاحب اگر آپ قربانی کی دعا تک یاد نہیں کر پائے تو آپ پھر مسلمان کس چیز کے ہیں؟ اور معاف کر دینا کہ ایسے لوگ ہیں جن کو صحیح طرح سے سبحانک اللہم وہ بھی صحیح طرح سے یاد نہیں ہے مسلمان، وہ مسلمان ہے کیونکہ کبھی شوق پیدا نہیں کرتے ہیں چیزوں کا علم حاصل کرنے کا۔ دنیا بھر کی ساری ویڈیوز آپ دیکھ لیں گے، دنیا بھر کی ساری جو ہے دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے ساری نیوز آپ دیکھ لیں گے، لیکن توفیق آپ کو کبھی یہ نہیں ہوتی ہے کہ کم سے کم کوئی اسلام کی چیز کھول کر دے کہ جسے جانکاری حاصل ہو سکے، وہ چیز آپ دیکھیں تب آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقت تو یہ ہے۔ تو کل انشاءاللہ تبارک تعالی ہم جو ہے نماز جنازے کی پورے طریقے سے، یعنی جس طریقے سے نماز جنازہ کس طرح سے پڑھی جاتی ہے، اس میں کیا چیز فرض ہے، کیا چیز سنت ہے، کس طریقے سے پڑھائی جاتی ہے، ان ساری چیزوں کا انشاءاللہ تبارک تعالی جواب کل کی ویڈیو میں آپ کو ملے گا۔ اللہ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔